تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ ایک دن کائنات کے تاجدار جلوہ فروز ہیں، آپ کی آغوش مبارک میں آپ کے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے نواسے سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کی آغوش میں دو پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ادھر جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا پیغام لایا ہوں کہ دو شہزادے بیک وقت آپ کی آغوش میں پروان نہیں چڑھ سکتے، ایک آپ رکھ لیں، ایک رب کو واپس کر دیں، مرضی آپ کی، فیصلہ آپ کا، عقیدہ مجھ سے لیتے جانا۔ ہم میں سے کسی کا وقت آئے یا ہم کسی کے پاس جمع ہوں، پورا گھرانہ بیٹھا ہو، ملک الموت آ جائے، کسی کا بس نہیں چلتا، مگر یہ بارگاہ نبوت ہے، یہاں ملک الموت کی کیا مجال، یہاں جبریل کا بھی بس نہیں چلتا۔ عرض کی آقا پیغام لایا ہوں، مرضی آپ کی، فیصلہ آپ کا۔ ایک نظر میرے نبی نے شہزادہ ابراہیم دیکھا، دوسری نظر شہزادہ حسین دیکھا، من نے سوچا ابراہیم دے دوں، باپ ہونے کے ناطے دکھ مجھے ہوگا، نواسا دے دوں، نانا ہونے کے ناطے مجھے بھی دکھ ہوگا، مگر ماں ہونے کے ناطے میری شہزادی کو بھی دکھ ہوگا۔ میں اپنا دکھ تو گوارا کر لوں گا، سیدہ کا دکھ گوارا نہیں۔ فرمایا جبرائیل، میں حسین پر اپنا ابراہیم فدیہ کرنا۔ میرے جملے پر توجہ کرنا، میں سادات کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حسین وہ ہے جس پر میرا رسول اپنا ابراہیم فدیہ کرنا۔ جیسے میرے آقا کے 3 دن گزرے، شہزادے کا وصال ہوا، دشمن اور کفار کی زبانیں کھل گئی اور تانا دینے لگے کہ معاذ اللہ، جس محمد کی اولاد نرینہ نہ رہی، اس کا دین کیسے چلے گا؟ دشمن کی زبان کھلی، میرے رسول کی سماعت سے ٹکرائی، قلب اطہر پر بوجھ آیا، رب نے جبریل بھیجا، کہا جبریل دوڑتا جا کر اعلان کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ دشمن کے دانے سے دل پر بوجھ نہ تھا، ہم تجھے کثرت اولاد دیتے ہیں۔ اس لمحے میں زیادہ دامت نہیں دوں گا، زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، چند باتیں کریں۔ میری بات پہ توجہ کرنا، مالک جو بیٹے دیے تو نے وہ تو دے دیے، اور کہتا ہے کثرت اولاد دوں گا۔ فرمایا لوگوں، محبوب کو بنایا بے مثال، تمہاری نسل چلتی ہے بیٹوں سے، مصطفیٰ کی بھی چلے بیٹے سے، تم نے مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا؟ تمہاری نسل بیٹوں سے، مصطفیٰ کی نسل سیدہ فاطمہ سے، اور یہ سیدہ کی نسل بیٹھی ہے۔ میرے عزیزوں ذرا توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ کی سیدہ کی خبر قرآن دے رہا ہے۔ میں بس ایک لمحے کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ سو تو نہیں گئے؟ میں نے ایک بات کہنی ہے، اس لیے توجہ لے رہا، میرے جملے پر توجہ کر۔ کتنے ہی بزرگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے گھروں سے، اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو رخصت کیا، بہنوں کو رخصت کیا۔ گجرات کے مزدور لوگ بیٹھے ہیں قرب و جوار سے، جب بیٹے یا بیٹی کی انگیجمنٹ کرنی ہو، رشتہ کرنا ہو، تو ہم جوڑ دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جوڑ دیکھتے ہیں، جسے فقہ کی زبان میں کفر کہا جاتا ہے۔ چاہیے آپ نے پڑھ رکھا ہے، دیکھا جاتا ہے حسب اور نسب ملتا ہے، خاندانی تعلقات برابر ہے۔ میرا ایک سوال ہے اس مقام پر کہ باری تعالیٰ تو نے مصطفیٰ کریم کو شہزادی عطا کی، کائنات میں مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں، ارے جس کے برابر کوئی نہیں اس سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا، بڑا صرف خالق، اور خالق کی شان یہ لامیہ
یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا. جب مصطفیٰ کی شہزادی ایک دن آئے گا، دلہن بنے گی، رخصتی ہوگی، تو مولا کفر کیسے بنے گا؟ سوال پیدا ہوا. رب نے کہا لوگوں ذرا وقت تو آنے دو. فاطمہ بنت اسد ہوگی طواف کعبہ میں، بچے کی ولادت کا وقت آئے گا. فاطمہ بنت اسد گھر چلے گی، آواز آئے گی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر نہ جا، میرے گھر آ. اپنے گھر نہ جا، میرے گھر آ، کیونکہ مولا علی کی ولادت کا وقت ہے. ولادت علی کا وقت ہے. علی کی ولادت کعبہ میں ہوگی. میں سوچتا ہوں مولا ایسا کیوں؟ جواب آتا ہے دلہن ہوگی مصطفیٰ کے گھر سے، تو لائے گا خدا کے گھر سے. یہ جوڑ بن رہا ہے. جانتے ہو نا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ایک حدیث سنتے جانا. یہ وہی علی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا یا علی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، قلبوں کا قلبی، روحوں کا روحی. ارے ملا یہ تو بتاتا ہے کہ امامہ باندھنا سنت، مسواک کرنا سنت، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یا علی کہنا بھی نبی کے سنت. علی کو ہجرت کی رات صرف دیکھ، ہجرت کی رات حضور نے فرمایا علی آج رات میں بستر پر سو، صبح امانتیں دے کر لوگوں کو مدینہ چلا. ذرا اس رات کا تصور تو کرو. نیچے بچھا ہوا بستر رسول کا حسب، اوپر اوڑھنے والی چادر میرے نبی کی ہے اور درمیان میں علی ہے. کسی نے پوچھا یا علی ہجرت کی رات جب سارا مکہ ننگی تلواریں لیے کھڑا تھا، کاشانہ اقدس کو گھیرے ہوئے، اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی بستر رسول پر؟ فرمایا خدا کی قسم علی جب بھی رات کو سوتا اٹھ جاتا تھا. علی ایسا نہ تو سویا رہ جائے، ادھر سے موت آ جائے. جب ہجرت کی رات حضور نے فرمایا علی تو سو جا میرے بستر پر، صبح مدینے آ جانا. میں نے کہا علی آج جی بھر کے سو لے، اگر رات موت تیرے مقدر میں بھی ہوئی قریب آ نہیں سکتی، کیونکہ ضمانت مصطفیٰ نے. توجہ کرنا میری طرف. آقا علیہ السلام مدینہ جا رہے ہیں اور بستر پہ مولا کائنات کو سلا رہے. کسی اور کو بھی تو سلایا جا سکتا تھا نا. اگر کوئی اور سو جاتا تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ ہم نے جسے امانتیں دی تھی وہ اور تھا، جو واپس کر رہا ہے وہ اور ہے. فرمایا علی تو بستر پر سو جاؤ، امانتیں دے کے مدینے چلے آنا تاکہ پتہ چل جائے لینے والا مصطفیٰ تھا، دینے والا مصطفیٰ ہے. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر میں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان کے ملنے سے اللؤلؤ اور مرجان. خطاب سراوت ربانی صاحب نے کرنا. میں نے دو تین باتیں عرض کر. مرجان کا ذکر بڑا ہوتا ہے. مجھے شاہ جی نے فرمایا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے کئی سالوں سے اس سے پاک محرم کے ایام میں یا محرم کے ساتھ آ رہا ہے. اس لیے ہم ذکر اہل بیت اطہار میں ترجیحاً ذکر امام علی مقام کرتے ہیں، مگر آج تھوڑا سا تذکرہ امام حسن مجتبیٰ کا کرنا. میں اتنا تعارف کروا دوں کہ حسن حسین کا بڑا بھائی ہے. ایک دن یہ شہزادہ سج دج کے سر پہ نانے کا امامہ رکھا، گھوڑے پہ سوار جا رہا. امام حسن کے حسن کا عالم یہ تھا جو کوئی دیکھتا
بے ساکھ کا کہتا کہ لگتا ہے رسول اللہ جا رہے ہیں۔ میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا صرف آپ کو یاد دہانی کرواتے ہوئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے امام محمد، کسی غیر مسلم نے دیکھا تو دوڑتا آیا، کہنے لگا امام محمد مجھے کلمہ پڑھا دے، مسلمان کا۔ کلمہ پڑھنے والے سے کسی نے پوچھا یار تم نے کوئی اسلام کی خوبی دیکھی، کوئی مسلمانوں کا کمال دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا۔ کہا کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا میں نے امام محمد کو دیکھا۔ پوچھا امام محمد نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا جن کا چھوٹا محمد اتنا حسین ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہے، ارے جن کے امتی اتنے حسین ہیں ان کا نبی کیسا ہوگا۔ اور میں تو ہمیشہ حضرت قبلہ پیر سید محمود رسد کی زیارت کرتا تو سوچتا 14 صدیوں بعد جن کا شہزادہ اتنا خوبصورت ہے ان کے جد اعلیٰ کتنے حسین۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ جا رہے ہیں، ساجدہ کے شہزادہ جا رہے ہیں۔ توجہ کرنا، میں اخلاق سکھانے لگا ہوں، اہل بیت سے سیکھو۔ راستے میں چلتے چلتے نا کچھ لوگ بیٹھے تھے مانگنے والے، بھکاری، بھیک مانگنے والے، وہ سڑک پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ان بھکاریوں نے دیکھا نا رسول اللہ کا شہزادہ آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے اے ابن رسول، شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو نا کہ بھکاری سڑک پہ کھڑا ہو، اگر وہ ہم سے کوئی بات بھی کرنا چاہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے قریب کھڑے بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے، کہ جائے کہ کوئی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے شہزادے کو دعوت دی، حضور کھانے میں تشریف لائی، شرکت کرے۔ آپ گھوڑے سے نیچے اترے، ننگی زمین پر ان بھکاریوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، کچھ لقمے لیے، 2-4 لقمے لیے، دلجوئی کی، فرمایا یار مجھے کھانے کی ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی، تمہارا دل توڑنا نہیں چاہا اس لیے بیٹھ گیا، میں نے حجت پوری کر دی، کھانا کھا لیا، تمہارے ساتھ شریک ہو گیا، اب مجھے اجازت ہے۔ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی شفقت کی۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے چلنے لگے، بھکاری کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں رسول اللہ کا شہزادہ کہ اتنا کریم، اتنا سخی، اتنا علی ذات کہ ننگی زمین پر ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھے۔ لوگوں خدا کی قسم، اللہ کے گھر مسجد میں کھڑا ہوں، سادات سے بڑا لاجواب اور سخی کوئی نہیں۔ ایک حج کا موقع ہے، امام حسنین کریمین مکہ حاضری دے کر پھلتے، راستے میں ایک جگہ بھوک لگی، کسی بڑھیا کی کٹھیا تھی، وہاں تشریف لائے، فرمایا مسافر ہے کھانا چاہیے۔ بڑھیا نے روشن چہرے دیکھے، دوڑتی ہوئی گئی، بکری ذبح کی، آگ جلائی، کھانا بھیجا۔ اب کھانا تناول فرما کے شکریہ ادا کر کے دعا دے کے چلے آئے۔ جب مدینہ پاک پہنچے، آخری بات ہے میری توجہ ہے، تو کچھ عرصہ گزرا، ایک بڑھیا مدینہ آئی، مدینہ پہنچی تو رات ہو گئی، رات ٹھہری کہ صبح مدینہ میں بھیک مانگی ہوئی، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں۔ اس کے مقدر جاگے صبح اٹھی، پہلے دروازے پر پہنچی، دستک دی تو دروازہ امام حسین نے کھولا۔ جیسے اس بڑھیا کو دروازے پہ دیکھا، میرا حسین پہچان گیا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ ارے جو اس دنیا میں غلاموں کو نہیں بھولتے وہ محشر میں کیسے بھولتے؟ آپ نے کوئی تعارف نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا، گھر بلایا، اندر بٹھایا، کھانا رکھوایا، پھر پوچھا بڑھیا کیسے آئے؟ کہا میرے حالات اچھے نہیں، بھیک مانگتی مانگتی مدینے آ گئی، میرے گھر کھانے کو نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ایک وقت تھا تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، آج بدلہ دینے کا وقت آیا۔ خدام سے فرمایا 1000 بکری اور 500 درہم اس بڑھیا کو دے۔ ذرا تصور کرنا، 500 درہم کا مطلب ہے آج درہم 43-44 کا ہوگا۔
اور 1000 بکری کو اتنا سمجھ لو بکری 20-25 ہزار سے کم نہیں آتی. جس کے پاس کھانے کو نہیں 1000 بکری 500 درہم آئی تو بھوکی تھی کھانے کو نہ تھا. تحریر حسین پہ پہنچی تو بڑھیا کروڑ پتی ہوتی تھی. تحریر سیدہ پہ آئی آل رسول کے دروازے پہ آئی کھانے کو کچھ نہ تھا بھوکی تھی بس جب لمحے کھڑی ہوئی تو بڑھیا لاکھ پتی ہوتی. جیسے چلنے لگی نا امام حسین نے فرمایا بڑھیا تیری نیکی میرے بھائی حسن پر بھی ہے ابھی واپس نہ جانا بھائی حسن سے ملتی جا. دروازہ امام حسن پہ پہنچی روداد بیان کی فرمایا بھائی حسین نے کیا دیا عرض کیا 1000 بکری 500 درہم. آپ نے خدام سے کہا میری طرف سے بھی 1000 بکری 500 درہم دے دیا. اب ذرا تصور کریں 2000 بکری 1000 درہم لے کے چلی. جب اپنے قبیلے میں پہنچی لوگوں نے پوچھا بڑھیا تیرے گھر کو کھانے کو نہیں تھا رات سونے کے لیے تیرے سر پہ چھت نہیں تھا یہ کہاں سے لے آئی؟ کہا لوگوں سنو مدینے والے کی خیرات تو سن رکھی ہے خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ کے نواسے دیکھے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ نانا اور نواسوں میں فرق نہیں لگتا. اتنے سخی ہیں اتنا دیتے ہیں کہ جب دینے پہ آئیں تو پلٹ کے گان نہیں دیکھتے کہ کچھ بچا بھی ہے یا نہیں. جاؤ جسے چاہیے دریال رسول پہ چلے جاؤ جسے چاہیے دروازے سیدہ پہ چلے جاؤ جسے چاہیے حسنین کریمین کے دروازے پہ آ جاؤ جو بڑھیا کو کل نمازتے تھے خدا کی قسم ان کا دروازہ آج بھی نانا کی امت کے لیے کھلا ہے. اور ہم تو صرف اس لیے آتے ہیں یہ وہی آل رسول کا دروازہ ہے. سیدہ کی چوکھٹ پہ چلو کبھی تو سیدہ بابا سے ٹکڑا لے